اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی حی کریم، اللہ تعالیٰ بڑا حیا کرنے والا ہے اور بہت سخی ہے، کریم ہے۔ یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین، اللہ تعالیٰ بڑا شرماتا ہے اپنے بندے سے کہ بندہ اپنے دونوں ہاتھ پسارے، دونوں ہاتھ پھیلائے، اس سے دعا کر رہا ہو اور اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ اس کو واپس لوٹا دے، اللہ بڑا شرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا شرماتا ہے کہ مانگنے والے کو جو اللہ کے آگے دونوں ہاتھ خالی ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو کہ اللہ دے دے، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو سخی ہے، عطا کرنے والا ہے، مانگ رہا ہے بندہ، امید لگائے ہوئے ہے، زبان سے اللہ سے گڑ گڑا کے مانگ رہا ہے اور سب کچھ اللہ کے پاس ہے، اللہ نہ دے، اللہ بڑا شرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو ضائع نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو ضائع نہیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات سے شرماتا ہے کہ دعا مانگنے والے کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کی اور حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ دعا ضائع نہیں ہوتی ہے، لہٰذا آدمی کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا کے بارے میں ایک اور حقیقت یاد رکھنا ضروری ہے۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوا گا بعض لوگوں کے، میں نے کتنا مانگا جاب لیکن نہیں ملا، یہ کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو دیتا ہے؟ تو میں نے فلاں رشتے کے لیے کتنی کوشش کی، نہیں ملا، گیا ہو گئی اس کی شادی۔ میں نے فلاں جاب کتنا کوشش کیا، پڑوس والے کو، دوست کو مل گیا، مجھ کو نہیں ملا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز تعیین کر کے مانگتے ہیں وہ چاہیے اور اللہ وہ نہیں دیتا ہے، تو پھر دعا فیل ہو گئی، دعا ضائع ہو گئی، کیا مطلب ہے؟ آئیے اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من احد یدعو بدعاء، جو کوئی بندہ اللہ سے کوئی دعا کرتا ہے الا، تو اس کی صورتیں کیا ہیں، کیا کیا ہوتا، آپشنز کیا ہیں، دیکھیے۔ الا آتاہ اللہ ما سأل، پہلا آپشن، جو مانگا اللہ دے دیتا ہے۔ اے اللہ وہ فلاں رنگ کا قمیص چاہیے، لے لے، اللہ دے دیتا ہے۔ فلاں گاڑی لے، فلاں گھر، فلاں رشتہ، فلاں جاب، فلاں چیز لے، اللہ دیتا ہے۔ جو مانگا اللہ دیتا ہے۔ الا آتاہ اللہ ما سأل، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دعا مانگنے والے کو جو مانگا اللہ دے دیتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ او کف عنہ من السوء مثلہ، لیکن کبھی کیا کرتا ہے، مانگا ایک چیز، اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں دیتا ہے، بلکہ اس کے بدلے میں اسی طرح کی ایک مصیبت جو اس پر آنے والی تھی اللہ اس کو ہٹا دیتا ہے۔ اس کو معلوم نہیں، اللہ کسی کو کیوں بتائے بھائی میں نے کیا کیا، اللہ اس کا محتاج ہے کہ انفارم بھی کرے اس کو، دیکھ میں نے تیرے کو یہ دیا، یہ نہیں دیا، یہ دیا۔ اللہ کسی کو صفائی نہیں دیتا ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے، محاسبہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تو نے ایسا، وہ مالک ہے بھائی، وہ مالک ہے، وہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے۔ کسی بندے کو اللہ اگر نہ دے، بندے کا اللہ پر کوئی حق نہیں، اللہ اپنے فضل سے دیتا ہے۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ جو دیتا ہے وہ اپنے فضل سے، اللہ کی طرف سے دیتا ہے۔ بندے کا کوئی قرضہ اللہ نہیں چکا رہا ہے، یہ تو اس کا احسان ہے، وہ رحیم ہے، رحم کر کے دیتا ہے، وہ سخی ہے، اپنی طرف سے دیتا ہے، وہ بندے کو اس کے کسی کیے کے لیے بدلے میں نہیں دیتا ہے، وہ بندے کا کوئی احسان نہیں ہے جو اللہ اس کو چکائے، اللہ اپنی طرف سے دیتا ہے۔ اور کہا کہ اگر وہ چیز جو مانگا ہے وہ نہیں دے، دوسری صورت کیا ہے، آپ بتائیں، مثال کے طور پر ایک آدمی اللہ سے مانگ، اللہ فلاں رنگ کی بائک چاہیے مجھ کو، اللہ نہیں دیا، رو رہا، اگر بائک پہ جاتا ایکسیڈنٹ ہوتا دونوں ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، بائک سے سیدھا کہاں آتا، ہاں وہ رہتی ہے نا گاڑی، پاؤں سے چلانے کی بجائے ہاتھ سے چلاتا، اللہ نے نہیں دیا، اس کو معلوم نہیں،
جب ایک انسان اپنے دل کو اللہ کے فیصلے کے تابع کر دے تو کبھی شکایت پیدا نہیں ہوگی. تو یہاں پر کیا ہوتا دوسری چیز، او کف عنہ من السوء مثلہ، اللہ تعالیٰ کوئی اور برائی ہوتی جو اس پر پڑ سکتی تھی، اللہ اس کے بدلے اس برائی کو کیا کرتا ہے، ٹال دیتا ہے. اس لیے کبھی ہم مانگتے ہیں نہیں مل رہا تو کیا سوچنا چاہیے، اللہ کے پاس اسٹاک نہیں ہے، ہاں اللہ کے پاس جان دے، کوئی بات نہیں، اللہ تیرے پاس نہیں، کوئی بات نہیں، دوسروں کو دے چلے گا، یہ بہت بڑا دل ہے میرا. نہیں، اللہ کے پاس کمی ہے نہیں، اللہ کے پاس کمی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کی مصلحت کے مطابق اس کو دیتا ہے. اور یہ اللہ کا بندے پر احسان ہے کہ بہت ساری چیزیں بندے کو دیتا نہیں. مانگا اے اللہ فلاں رشتہ کتنا اچھا، دے دے، بعد میں معلوم پڑا نہیں ہوا رشتہ، لیکن دوسرے کے ساتھ یوں جھگڑے روزانہ ہوتے، اللہ بہت احسان ہے وہ رشتہ نہیں دیا، نہیں تو میری زندگی خراب ہو جاتی ہے. انسان نتائج دیکھ کر عبرت لیتا ہے. تو نتائج چاہیے، پہلے سے بچا تو اچھا ہے نا، نقصان ہو کے تکلیف اٹھا کے پھر سبق لینا کیوں، اتنا لانگ کٹ. اللہ بعض اوقات بچا لیتا ہے، نہیں دیتا ہے تکلیف. تو اگر دعا اللہ تعالیٰ کوئی مانگا بعینی وہ نہ دے، اس کے بدلے میں اللہ کسی مصیبت کو اٹھا لیتا ہے تو اچھی بات ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جو فیصلہ کرے ہمارے لیے بھلا ہوتا ہے. ہمارا علم، کئی دعائیں تو ایسی مانگتے ہیں کہ بعد میں بولتے ہیں اللہ میری وہ دعا قبول مت کر، فلاں کے لیے اللہ اس کو مار ڈال، اے اللہ اس کو فلاں کو ایسا کر، یہ فلاں کو. کتنی دعائیں آدمی مانگتا ہے، بعد میں جب سمجھ میں آتا ہے کہ میری دعا بہت غلط ہے، پھر سیکنڈ دعا بھیجتا کہ اللہ پچھلی دعا ڈیلیٹ، اے اللہ پچھلی دعا قبول مت کر. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا علم اور اس کا تجربہ اس کو سکھاتا ہے کہ تو بیوقوف ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. لہذا جہل کی بنیاد پر کیے گئے فیصلوں میں اکثر غلطی ہوتی ہے، اور علم و حکمت کی بنیاد پر کیے گئے فیصلے صحیح ہوتے ہیں. اور علم اور حکمت میں اللہ کا کمال ہے اور بندہ ناقص ہے. لہذا انسان کو اگر اللہ نہ دے کچھ تو سوچنا چاہیے کچھ تو مصیبت ٹلی بھائی، الحمدللہ. اسی لیے الحمدللہ علی کل حال، اے اللہ اسی طرح سے ساری مصیبتیں ٹال. مصیبت ٹل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مصیبت آنے والی تھی ٹال دیا اس کو. تو اگر آدمی کو جو مانگا ہے وہ نہیں ملے تب بھی خوش ہوگا کہ کچھ تو مصیبت ٹلی بھائی، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. نہیں تو شکایت کرے گا. ما لم يدع بإثم او قطيعة رحم، اور اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ یہ احسان کا معاملہ کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ کسی گناہ کی دعا نہ کرے یا کسی ظلم کی قطع رحمی کی دعا نہ کرے. غلط دعا کرے گا، گناہ کی دعا کرے گا، پھر وہ معاملہ نہیں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے مصیبت بھی آئے اس کے اوپر، ہو سکتا ہے محروم بھی ہو جائے خیر سے. لہٰذا ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر بعینی ہی جو مانگا ہے نہ ملے تو غمگین ہونا چاہیے نہیں، بلکہ کیا ہونا چاہیے، خوش. کیوں؟ اس لیے کہ جیسی بڑی چیز اچھی مانگی تھی اگر وہ نہیں ملا تو ویسی بڑی مصیبت ایک کوئی تھی جس سے میں بچ گیا. اگر یہ ذہن میں ہو تو کبھی انسان اللہ سے ناراض نہ ہو.